عباسی خلافت اسلامی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا جو علم، سائنس، فلسفہ، فنون اور ثقافت کے فروغ کے لیے مشہور۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد عباسی خاندان نے اسلامی خلافت کا نظام سنبھالا اور اسے ایک مضبوط سلطنت میں تبدیل کیا۔ ان کا دارالحکومت بغداد تھا جو جلد ہی دنیا کے سب سے بڑے علمی اور ثقافتی مراکز میں شمار ہونے لگا۔ عباسی خلافت کا سب سے اہم پہلو علم اور تحقیق کا فروغ تھا۔ اس دور میں بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم کے نام سے ایک عظیم علمی و تحقیقی ادارہ قائم کیا گیا جہاں دنیا بھر کے علوم کو عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ یونانی، رومی، فارسی، چینی اور ہندی علوم کو جمع کر کے ان پر مزید تحقیق کی گئی جس کے نتیجے میں سائنس اور فلسفہ میں بے شمار نئی دریافتیں ہوئیں۔ اس دور میں طب، ریاضی، فلکیات، کیمیا، فلسفہ اور ادب جیسے شعبوں میں بے مثال ترقی ہوئی۔ جابر بن حیان کو کیمیا، کیمسٹری کا بانی کہا جاتا ہے۔ الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کیا اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھی۔ ابن سینا کی طبی کتابیں صدیوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہیں۔ الرازی نے طب کے میدان میں بے شمار تجربات کیے اور جدید میڈیکل سائنس میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ الفارابی اور ابن رشد جیسے فلسفیوں نے یونانی فلسفے کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ عباسی دور میں فن تعمیر اور اسلامی ثقافت نے بھی بے پناہ ترقی کی۔ شاندار مساجد، محلات اور باغات تعمیر کیے گئے جن میں اسلامی فن اور عربی خطاطی کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ بغداد، قرطبہ اور سمرقند جیسے شہر علم و فن کے مراکز بن گئے جہاں دنیا بھر کے دانشور اور سائنسدان جمع ہوتے تھے۔ تاہم داخلی سازشوں، کرپشن اور کمزور حکمرانی کے باعث عباسی خلافت کمزور ہونے لگی۔ اس دوران کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں اور خلافت کا دائرہ محدود ہوتا گیا۔ آخرکار منگولوں نے بغداد پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا جس سے عباسی خلافت کا زوال ہوا۔ اگرچہ خلافت ختم ہو گئی مگر عباسی دور کی علمی اور ثقافتی وراثت آج بھی دنیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس دور کے سائنسی اور فکری کارنامے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔